کیسی غربت والی زندگی گزاری ایسی. حالانکہ جائز ہے پیسہ رکھنا بھی, لگژری لائف بھی جائز ہے, لیکن نبی نے نہیں رکھی کہ بھئی آخرت میں اتنا اللہ دے دے گا, ابھی تھوڑے سے تو دن ہے, کیا کرنا ہے. حضرت عمر نے فرمایا نا کہ یا رسول اللہ آپ تو تمام پیغمبروں کے سردار ہیں, اور یہ بستر آپ کا, یہ پیالہ, یہ کل کائنات, یہ کیسی زندگی ہے. حضرت عمر, نبی نے حضرت عمر پہ الٹا تعجب کیا کہ تم اتنے ذہین ہو کے ایسی باتیں کر رہے ہو. اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کس مقام پہ کھڑے ہیں. ہم تو کسی کی غربت دیکھ کے لگتے ہیں یار یہ کسی کام کا ہے ہی نہیں, بدقسمت. اور نبی حضرت عمر سے کہہ رہے ہیں تمہیں کیا ہو گیا بھائی, جس کا آخرت پر یقین ہو اس پہ یہ باتیں سوٹ نہیں کرتی. نبی نے فرمایا میری مثال کراکب استظل تحت شجرۃ, اس مسافر کی طرح ہے جو تھوڑی دیر درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا. تو درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے تھوڑی بہت سہولتیں چاہیے ہوتی ہیں, 2-4 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. تو ہم بھی دنیا میں تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے آ گئے, آگے ہم نے یہاں سے جانا ہے, تو کچھ مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو صبر کرو. تو آخرت پر جب یقین ہوگا پریشانیاں کیا ہو جائیں گی, بہت ہلکی. آج کل تو سب سے بڑی پریشانی معاشی ہے. ہر نوجوان کو دیکھو پیسے ہی نہیں ہے, پیسے ہی نہیں ہے. جو پیسے والا کہہ رہے اور زیادہ نہیں ہے, جس کے پاس اور زیادہ ہے تو کہہ رہے اور زیادہ نہیں ہے, جس کے پاس اس سے بھی زیادہ ہے وہ کہہ رہے اس سے زیادہ کیوں نہیں ہے. تو پاگل ہو رہا ہے اسی چکر میں آدمی. تو ہمارے نبی نے تو یہ مسئلہ جڑ سے ہی کیا کر دیا, کچھ بھی نہیں ہے. حضرت عمر نے کہا یہ کیا, حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے. تبھی تو ہمارے نبی نے حضرت عمر کو ڈانٹا. میں کہتا ہوں اگر ہماری مثال ہوتی, ہم غربت میں پڑے ہوئے ہوتے, بس یہ آخری مثال دے کے بیان ختم کرتا ہوں. فرض کرو ہم پڑے ہوئے, ہمارا گھر ایک چھپڑا ہے, ایک کھجور کی چھال پڑی ہوئی, آپ پڑے ہوئے اس میں, بے روزگاری کے مارے ہوئے, گلی کے باہر گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے, گٹر بہہ رہا ہے اس میں سے, اور نہ گھر ڈھنگ کا, پڑے ہوئے. اتنے میں کوئی اول تو کوئی آ کے نہیں روئے گا, وہیں آپ خود ہی رو رہے ہوگے پہلے سے. کسی کو آ کے آپ کی قسمہ پرسی پہ آنسو دکھانے کی ضرورت نہیں, آپ خود ہی پڑے ہوئے کیا ہوگے. ایسے میں آپ کا کوئی دوست آئے اور پہلے سے ہی آپ رو رہے ہو کہ میں غریب, اور اوپر سے وہ بھی آپ کو دیکھ کے رونا شروع کر دے, تو آپ کیا کرو گے, اٹھ کے گلے مل کے دونوں پھوٹ پھوٹ کے رونا کیا شروع. آپ کہو گے یار دل قفس میں پھنس چلا تھا پھر پریشان کر دیا, ہم سفیرو تم نے کیوں ذکر گلستاں کر دیا. بڑا ٹائٹ شعر ہے اس کا, آج کل اردو میں شعر سنا کے اس کا مطلب سمجھانا پڑتا ہے. پہلے زمانے میں لوگ انگلش کا لفظ بولتے تھے, پھر اردو میں اس کا مطلب بتا رہے ہوتے تھے. اب الٹا ہو گیا ہے, اردو کا لفظ بولتے ہیں پھر انگلش میں ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں اس کو. تو اب میں انگلش میں اس کا مطلب بتاتا ہوں. وہ جو ہے نا آج کل نا اس پہ میمز بہت آ رہی ہیں. پہلے ہم جب اردو کے وہ جو کلاس ہوتی تھی نا, تو اشعار میں ہم سے پوچھا جاتا ہے اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے, ہم کہتے ہیں اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے. تو آج کل میمرز نے نا وہیں سے لے لیا. وہ ایک آدمی کے مرنے کے بعد اس کی بیوی نے بھی کچھ کہا کہ طلاق ہو گئی تھی اس کی بیوی کو, تو اس نے بھی آنسو کا اظہار کیا کہ ہائے ہائے بہت اچھے تھے. تو کسی نے لکھا اس شعر میں شاعر جو ہے نا جائیداد مانگنا چاہتا ہے. مجھے اتنی ہنسی ہے, بات صحیح ہے غلط ہے, ہمیں اس سے بحث نہیں ہے, لیکن چٹکلا تو بڑا ٹائٹ ہو گیا نا. اس شعر میں شاعر پیسے مانگ رہے ہیں, واللہ عالم. تو طوطا جب آپ بند کر دو نا پنجرے میں, طوطے کا تو کام ہے اپنے ہم سفیروں میں اڑتا ہے, اور گلستان میں باغوں میں جا کے طوطے بیٹھتے ہیں. تو طوطے کو آپ کہیں باغ سے پکڑ کے لے آئے, اس کے غول سے, وہ پھولوں میں بیٹھتا تھا, اپنے پنجرے میں بند کر دیا, تھوڑے دن پھڑپڑا کے بالآخر اس کا دل پنجرے میں لگ جاتا ہے. لیکن کہیں طوطا اپنے انہی دوستوں کو اڑتا ہوا دیکھے نا فضا میں, کبھی آپ ٹرائی کریں, تو اسے پھر وہی باغ اور بہار یاد آ جاتی. یار میں کیسے اڑا پھرتا تھا اور کیسے لائف, تو بڑا چیختا ہے طوطا, تجربہ کر کے دیکھ لیں. تو طوطے کی بات کو شاعر نے ان الفاظ میں کہا, قفس کہتے ہیں پنجرے کو, کیج. دل قفس میں پھنس چلا تھا پھر پریشان کر دیا, ہم سفیرو تم نے کیوں ذکر گلستاں کر دیا. باغ کا ذکر, گارڈن کا ذکر تم نے دوبارہ کیوں کر دیا یار. ہم تو آپ بھی جب غربت میں چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہوگے, روتے روتے بالآخر چپ ہو کے بیٹھ گئے ہوگے کہ یار بس اسی پہ زندگی گزارو, اب کیا کر سکتے ہیں. اتنے میں آپ کا کوئی ممانی آ گئی ملنے کے لیے آپ سے, ہائے میرا بھانجا, ہائے بیچارے کی یہ حالت.
تو آپ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دو، اور یہی شعر پڑھو گے، دل قفس میں پھنس چلا تھا پھر پریشان کر دیا، ہم سفیرو تم نے کیوں ذکر گلستان، یار ہم تو اسی گٹر کے نالے کے عادی ہو گئے تھے، اسی مچھر کے عادی ہو گئے تھے، اسی چٹائی کے عادی ہو گئے تھے، تم نے پھر غم یا پھر پھوٹ پھوٹ کے رو گیا۔ ہم ایک جگہ رہا کرتے تھے، وہاں ایک بوڑھے پڑوس میں رہا کرتے تھے، غیبت نہیں، آپ کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے نا، تو ایک بوڑھی وہ خالہ تھی، ہم کو خالہ کہتے تھے پیار سے، وہ ہمارے گھر آ کے نا بیچاری غربت کا رونا روتی رہتی تھی، ہائے ہم لوگ کو اتنا بڑا بنگلہ تھا، ہائے ہمارا سارا کاروبار تباہ ہو گیا۔ مجھے خیال ہوتا میں ان خالہ سے بولوں، وہ ہماری سچی مچی کی خالہ نہیں تھی، ویسے ہی ہم پیار سے خالہ بولتے تھے، کہ آپ کی عمر میرا خیال ہے 70-75 تو ہو گئی ہوگی ٹھیک ہے نا، اب یہ ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے یار، اپنا گھر ہے، کرائے کا گھر ہے، لعنت بھیجو یار، پنکھا لگا ہوا ہے، ساری سہولت کی چیزیں گھر میں موجود ہیں۔ تو بڑا مجھے ترس آتا تھا اس خاتون پہ، کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا، وہ بھائی مسلح بچھاؤ، اللہ اللہ کرو بھائی، اللہ سے دل لگاؤ، کیا یہ رونا، بچے روئیں تو کچھ سمجھ میں بھی آ رہا ہے۔ تو انسان اگر جوانی میں دنیا کی محبت ختم نہیں کرتا، حدیث میں آتا ہے بڑھاپے میں یہ محبت کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہے، یہ حدیث میں ہے، تو یہ بڑھے گی میرے بھائی۔ اس لیے دنیا کو ابھی سے کیا سمجھو، مسافر خانہ۔ اگر غربت میں ادھر بھی پیسے نہیں ہیں، ادھر بھی پیسے نہیں ہیں، بے روزگاری چل رہی ہے، گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھ کے لائف کو انجوائے کر رہے ہو، شکر کرو ڈھکن ہے کراچی میں جس میں بیٹھ سکتے ہو، حقیقت بتا رہا ہوں، ورنہ کراچی کے حالات ایسے ہیں، ڈھکن بھی تھوڑے دنوں میں چرسی بیچیں گے، کیونکہ اتنی جب سگریٹ اتنی مہنگی ہوگی تو چرس کے ریٹ سوچو کہاں جائیں گے، تو چرسی کیا چرس چھوڑ دے گا، وہ گٹر کے ڈھکن سے سریا نکال کے بیچے گا، آپ کہو گے یہ تو حرام ہے، تو چرس کون سی حلال ہے؟ جب چرسی پینی ہے تو وہ کہے گا اس میں حلال حرام کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک آدمی نے مرغی الٹی ذبح کر دی نا، چوری کی مرغی تھی، الٹی ذبح کر کے کھا گیا، تو کسی نے کہا تو الٹی کر دی حرام ہے، اس نے کہا پہلے کون سی حلال کی تھی؟ تو چرسی کیا کرے گا، گٹر کے ڈھکن نہیں ملیں گے آپ کو بیٹھنے کے لیے۔ تو بے روزگار جتنے بھی ہیں، جو تلاش کے باوجود جاب نہیں مل رہی، گھر سے دھکے پڑ رہے ہیں، کوئی رشتہ نہیں دے رہا، گٹروں کے ڈھکنوں پہ بیٹھ کے لائف کو گزار رہے ہیں، تو آپ کے پاس جب کوئی آئے نا اور رونا شروع کر دے تو اس کو آپ بولو یار میں تو تجھے بڑا عقل مند سمجھتا، ابے یہ دنیا مسافر خانہ ہے، پھر مثالیں دو، وہ فلاں نے بڑا پیسہ کمایا، آج کہاں ہے؟ قبر کے اندر۔ وہ ہم سے پہلے سکندر اعظم بھی آیا، پوری دنیا فتح کی تھی، مرا تھا نا تو اس نے کہا تھا میرے ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا، دنیا کو پتہ چلے ہزاروں غلام اور باندیاں رکھنے والا، ہر وقت ہزاروں خادم آگے پیچھے گھوما کرتے تھے، آج خالی ہاتھ دنیا سے جا رہا ہے۔ تو اس لیے تھوڑے دن کی بات ہے، اور اچھی بات اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ جو ٹینشن آپ کو ملتی ہے نا، تھوڑے دنوں میں آپ اس ٹینشن کے کیا ہو جاتے ہیں، عادی۔ تو گٹر کے ڈھکن پہ جب آپ کو ٹینشن ہو، بے روزگاری، یہ فرض کر لو 4-6 دن، ایک ہفتہ یہ سوچ کے کاٹ لو کہ مسافر خانہ ہے، ایک ہفتے کے بعد آپ کو ڈھکن کی عادت بولو پڑ جائے، پھر آپ وہ وقت یاد کیا کرو، پھر پیسہ بھی آ گیا نا، لینڈ کروزر گاڑی بڑی، آپ یاد کرو گے یار یہ وہ گٹر کا ڈھکن ہے جہاں میں بیٹھ کے راتیں گزار، کتنا اچھا، لوگ کہہ رہے ہوتے یار وہ زمانہ کتنا اچھا زمانہ، غربت کے زمانے کو یاد کر رہے ہیں۔ تو اس ٹینشن لینے کا، اللہ ہم سب کو پریشانیوں سے بچائے، دل سے دعا ہے، عافیت مانگنی چاہیے، ہم باتیں تو کر رہے ہیں لیکن کوئی ٹینشن آ جائے تو پتہ چلتا ہے انسان کو کہ کتنے پانی میں ہے، یہ تو ہم بھی یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، حقیقت ہماری کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے ٹینشنیں نہ دینا، میں بڑا کمزور ہوں، لوگوں کو موٹیویشن کر رہا ہوں لیکن اپنی حالت کیا ہمیں پتہ ہے، تو دعا اللہ سے یہی مانگو بھائی اللہ ہمیں ٹینشن نہیں چاہیے، ہمیں گٹر کے ڈھکن بھی نہیں چاہیے، ہمیں گاڑی چاہیے، ٹھیک ہے صحیح۔ ہمارے تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے دوست میکینک ہیں، جب گاڑی خراب ہوتی ہے، ایک دن برداشت نہیں ہوتا ان کے پاس، بائک خراب ہو ان کے پاس، وہ کہہ رہے ہوں گے ادھر تو بڑی باتیں کرتے ہو مفتی صاحب۔ تو ٹینشن نہیں چاہیے، اللہ سے عافیت چاہیے۔ اگر کوئی ٹینشن مقدر ہے تو انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین ہے کہ میری اپنے حساب سے ملاقات ہونے والی ہے۔ ان پریشانیوں